إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والملكوت ونشهد من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا كما أنت أهله ولا
فافعل بنا كما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، آج کا یہ خوبصورت اجتماع، اجلاس ملک کی اس عظیم دینی درسگاہ میں کچھ خوش نصیب بچوں نے اپنے سینے میں 30 پاروں کا قرآن اللہ کی توفیق سے محفوظ کیا۔ ان کی دستار بندی اور اسی جامعہ کے زیر انتظام و انصرام مسئلہ الہ کی تدریس و درس کی ایک ہفتے کی نشست آپ میں اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسئلہ الہ پڑھا، مسئلہ الہ سمجھا، میں انتہائی مختصر وقت میں چند گزارشات اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات نے یہ جہاں چیز ہے اس کا ایک ایک ذرہ اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ میری گفتگو بالکل آسان، سہل
بغیر کسی فلسفیانہ گفتگو کے تکلم الناس علی قدر عقولهم، اور آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ تساں میرے خیال ہے بھوکے بیٹھے اسے سادہ قصور نہیں کہ نپنا ہوا تو شیخ شفیق صاحب نے اس جہان کی نشیرہ بلکن کے سرائے کی جہان اس جہان میں جیڑی بھی چیز ہے اللہ نے اس چیز کو عبث بیکار بلا مقصد نہیں بنایا. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. اللہ پاک فرماتے ہیں خود قرآن پاک کہ آسمان اور زمین آسمان بلا مقصد رسول نے بھوکا بندہ کیجیے میں یقین کرو چھوٹے کے پاس آنا بڑا ہی برس چاہتا لیکن مجبوری ہے. قرآن پاک فرماتا جڑے بندے عقل مندن تساں اگے لوہا سنیا تے ہن میں تم قرآن دی زبان وچ عقل مند دسے. سبحان اللہ. قرآن کس کو عقل مند؟ اللہ کی لعنت کتاب فرماتی ہے جڑے بندے عقل والے ہوندے او غور تے فکر کریں گے، سوچ بچار کریں گے، تفکر اور استطلاع کریں گے تے پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے اللہ پاک نے اس زمین و آسمان کی کوئی شے باطل نہیں بنا. اللہ پاک فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ پاک فرماتے ہیں کی گل ہے آسمان سے زمین کی تخلیق واختلاف اللیل والنہار اور رات کے دن کا اختلاف. کنجے اختلاف ہوتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. یولج اللیل کدے اللہ پاک ان کر دے رات دے بعض اجزاء
دن دے اجزاء وچ داخل کر دیندے کدے دن دے بعض اجزاء نوں رات وچ داخل کر دیندے راتاں بڑیاں ہون لگ پوندیاں نے کدے دن وڈے ہون لگ پوندے نے واختلاف اللیل والنہار رات تے دن دے اختلاف دے اندر رب ذوالجلال فرماندے نے اے آسمان دے بناون وچ زمین دے بناون وچ پر انہاں دے رات تے دن دے اختلاف اس انجے نہ پہ سمجھو میں انجے بنا دیتا ہے نہیں لا آیات اے لدلالات آیات دلالات انہاں وچ بڑیاں دلیلاں نے ہیں کنا واسطے لِأُولِي الْأَلْبَابِ او بندے جڑے عقل والے بندے نے عقل مند بندیاں واسطے میرے پاگل حالات ایتھے نو شہر والے تک کہندے عقل مند او ہوندا جڑا دوجے نوں ٹھگ لوے شہر والے چپ کر گاندھی آتا شیخ شفیع صاحب نے وہ کپڑے کی دکان ہے ملازم رکھیا ہوا ہے تے او ملازم ایڈا چلا کے ایڈا تیز طرح سے وہ جڑا 10 نمبر کا کپڑا ہے 1 نمبر کا بنا کے فروخت کریندا ہے انہاں کول پوچھو تاک ساڈا ملازم بڑا آخو بڑا عقل والا ہے بڑا عقل مند آدمی جی 10 نمبر کی چیز 1 نمبر بنا کے کسٹمر نوں ایو جیا چکر دیندا ہے وہ 10 نمبر والی 1 نمبر دی بنا کے چا دیندا ہے بڑا سیاںا ہے بڑا عقل والا ہے بڑا ٹھگن دا اسوں بچ کر آندی ہے اٹ کر آندی ہے ٹھگ لواندی لیکن اللہ کو پوچھو اللہ پاک توں دس عقل والے لوگ کیڑے نے رب ذوالجلال فرماندے الذین یذکرون اللہ وقعودا وعلى جنوبهم اللہ کا قرآن آتا ہے عقل والے بندے کا ہوندے او کھڑو دن تا انہاں دی زبان تے تذکرہ کا قصہ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وہ بیٹھے نے تذکرہ کس کا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون نبی زبان تے صبح ہوئے یا شام ہوئے دوپہر ہوئے یا ادھی رات ہوئے دن ڈھلدا پیا ہوئے یا سورج نکلدا پیا ہوئے غروب ہوندا پیا ہوئے مشرق والے پاسوں طلوع ہوندا پیا ہوئے اللہ پاک نے فسبحان اللہ اس ویلے کی اے سورج سویرے سے آیا کھلوتا اس ویلے بھی انہاں دی زبان تے کی ہوتا ہے الذین یذکرون اللہ ہر ویلے ذکر ہوندا تک کس دا ہوندا ہے تذکرے کرے دل دا اللہ دے اے کم کرن والا بھی اللہ او کم کرن والا بھی اللہ آسمان بناون والا بھی اللہ زمین بناون والا بھی اللہ ساڈے پاس بھوکا دا بٹیرا ہی نہیں پڑھا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ابو اللہ پاک فرمائیں ویتفکرون اس ویلے بھی کسی چیز نو بھی تکیں دن غور کریں دن فکر کریں دن انہیں بندے کی طرح نہیں گزر دیں کتا تکیں دن تھندا تکیں دن
تبھی ہوئی چھت پہ کٹے دن تیری اللہ پاک تم دیتی ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين تسمیہ تکرار واسطے آیا کھلوتا ہے کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وہ کہتے ہیں چھت بڑی کھلوتی ہے اتنا بڑا چھت کھلوتا ہے اس کے تھلے پلر کوئی نہیں ٹیک کوئی نہیں تھم کوئی نہیں چلنے والی چیز کوئی نہیں اس پہ کٹتا ہے پاک زمین والے پاسے کٹتا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ کا مسئلہ سمجھانے واسطے ان دعا کا ذکر کر کے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء اللہ پاک فرماتے ہیں تو اللہ پاک کا کیا کرو ربکم عبادت کرو کرنے اللہ بھی کرو کیوں اللہ کی عبادت کرو الذی جعل لکم الارض فراشا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ نہیں پاتا اپنے پیروں کے تھلے بچھی ہوئی زمین کا اس پر شروع کے اتیاوی سمجھ نہیں آیا السماء بناء کری ہوئی چھت اونچا تک اللہ فرماتے ہیں میں تن سمجھتا ایسا اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ سوچ بچار کریں گے سوچ و بچار کرنے کے بعد سمجھن کے بعد کیا دیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اللہ جو کچھ بھی تم بنایا ہے بیکار کے بلا مقصد بیکار کے بلا مقصد نہیں بنایا وہ کیوں بنائے کیوں بنائے اتنے گلوں کی کوئی کی کہندا ہے کوئی کی کہندا ہے ہر کوئی اپنی بولی بولے ہے ایک کھلوتا ہے وہ آتا ہے اللہ حسین وہ یہودی اندر حسینی فرقہ ہے وہ کھلوتے آتا ہے اگر حضرت حسین علیہ السلام نہ ہو بنا اللہ آسمان کے زمین نہ بنا گیا میں بڑا اختصار کر رہا ہوں یہ کھلوتے آتے لولا عیسیٰ اگر عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوا نہ اللہ آسمان بنایا نہ اللہ زمین بنایا تو یہ کھلوتے اللہ کیا اللہ کا لما خلقت الافلاک ایسے کئی نقابت دے بارے ہوندے نقابت دے بارے ہوندے وہ کیا فلا وجہ تخلیق کائنات ہے میرے مولا اتنے کئی بولیاں بولنا نے بولے دے پہلے مسلمانوں ہر مسلمان کا یقین ہے آسمان کے بنایا اللہ زمین کے بنائیے اللہ بنائیے انہاں بنا بنا اللہ انہاں بنا بنا اللہ اتوت لوگوں کی اپنیاں نہ سنیے کہ نال بحث مباحث کی ضرورت کوئی نہیں پر اس سے اللہ کو لوگ پوچھ گنا تو دے بنا بنا ہے تمہارا چاہے آسمان کیوں بنائی زمین کیوں بنائی اللہ دسے جا تو ہم کرنا چاہیے اب پھر کا باری کبھی کرنی چاہیے نا اب کسی اور کی گل کا پتہ نہیں لگنا چاہیے اور اگے پاسے نہیں بننا چاہیے کوئی کیڑیاں بولیاں بولے کرے ساڈا کم بولیاں دے پیچھے بننا نہیں ساڈا کم اللہ دے قرآن دے پیچھے بننا ہے اللہ کا قرآن پہ کریں گے آؤ ذرا قرآن کو لوگا پوچھ دینا قرآن تمہارا دس جا اس خالق الملک نے آسمان کے زمین کو کیوں بنایا ہے اس کائنات کو کیوں بنایا ہے اللہ کا قرآن آتا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء
قدیر اللہ قد احاط بكل شيء علما. او مسئلہ مولانا مفتی محمد صاحب کو پڑھنا لے ہو اگر بیٹا پڑھا میرے بار بار پڑھا میرے اذا تکرر وہ تو اذان میں جاتا ہے اگر بار بار دستے رہنے کی جڑی شے دستے رہنے اس کی قدرت بھی کامل ہے تے استاد کی بھی کامل ہے. ہاں جی وہ قادر ہے قدرت ہے ہر شے تے قادر تے قدیر بھی ہوئے اور علیم النظام الصدور بھی ہے عالم الغیب بھی ہوئے متصرف فی الامور بھی ہوئے. سمجھاتے رہے اللہ پاک کا دل میں سارا کچھ ایک جگہ بنایا ہے اس سے کم واسطے بنایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ایک پتہ لگ بندے ہر شے تے قادر تے قدیر کون ہے؟ ہر شے تے قدرت رکھنا والا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر شے تے قدرت اس سے دیے. آپ سنا قرآن وچ رہندے ہیں رب ذوالجلال فرماتے ہیں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال اللہ یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم مات قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللہ پاک فرماتے ہیں دو کلمہ واسطے قال ان اللہ على كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء علما. تو ہم اس بات پہ یقین آ گے تو ہم پتہ لگ لیں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ. عالم الغیب کون؟ اللہ. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما. اس سارے میرے اپنا پڑھیا حضرت مفتی محمد صاحب کو ایک ہوندی الوہیت ایک ہوندی لازم الوہیت اے ہمیں لتعلم ان اللہ علی كل شيء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شيء. خلاصہ یہ نکلا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کا بنایا سب کچھ اس واسطے کہ لوگوں کو میری الوہیت کا پتہ لگ جائے. الہ کون ہے؟ صرف الہ کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اس کو سوا الہ اس کو سوا الہ سارا جہان میں جو کچھ بھی بنایا خلق السماوات والارض بالحق. اللہ پاک نے آسمان کی زمین میں بنایا بالحق کے اے اظہار للحق حق کو واضح کرنے واسطے میں بنایا. میرے بھائیو وقت کا تقاضا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی تمہاری جان چھوڑیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی شکریہ قبول و منظور فرمائے. اور تقبل منا انک السمیع. یہ اعلان سنتے نہیں تھے. ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد اذان نماز اور پیچھے سب حضرات کے لیے کھانا لگا ہوا ہے. آپ حضرات بغیر کھانے کے نہیں جائیں گے. آپ کے لیے کھانا تیار ہے. گیٹ بند کر دو. سب آدمی جو ہے کھانا کھا کے دیں. آپ مہمان ہیں ہمارے. تو انشاءاللہ دعا کی متصل بعد اذان کے متصل بعد نماز ہے اور نماز کے بعد متصل انشاءاللہ نیچے کھانا لگا ہوا ہوگا اور آپ کھانا کھا کے دیں. دعا کے لیے مدرس امیر محترم اللہ خان.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ کریم جن دوستوں نے کام میں تعاون کیا ہے جو اس میں شریک ہو چکے ہیں اللہ سب کی زندگیوں میں کاروباروں میں اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ہمارے عزیز و قارب دوست مسلمان جو بھی فوت ہو چکے ہیں سب کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سب کے سب سے غریب پر فرما سب کے اندر منازل اثر فرما سب کے غیر قبر معاف فرما اس کے اندر اللہ کریم آخری خاتمہ میں ایمان فرما دے مرتے وقت دل میں شہادت نصیب فرما دے تن بدن کی سختیاں آسان فرما دے عذاب قبر سے نجات فرما دے ان کے سوال جواب کو آسان فرما دے قیامت کے دن اپنی دیدار نصیب فرما دے قیامت کے دن میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے قیامت کے دن میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے روح کوثر کا پانی نصیب فرما دے قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے اسلام پر گزر آسان فرما دے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ یہ اعلان سن لے جی، پیچھے چلے جائے، کھانا پہلے ہو